دوستو بعض شخصیات کے کچھ پہلو ایسے نمایاں ہوتے ہیں جیسے سفاکیت، ظلم یا جبر. یہ پہلو اتنے سٹرانگ ہوتے ہیں کہ باقی اس کی زندگی کے پہلو بھی نظر انداز ہو جاتے ہیں. آج ہم ایسی شخصیت کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا نام بھی ظلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن ہم آج اس کی محبت کی کہانی پر بات کریں گے. دوستو اپریل 1945 برلن کے زیر زمین بنکر میں وہ اور اس کی محبوبہ موت کے قریب پہنچ رہے تھے. باہر روسی فوج کی گولہ باری گونج رہی تھی. اندر وہ شخص بیٹھا تھا جس نے دنیا کو دوسری جنگ عظیم کے شعلوں میں جھونک دیا تھا، جس کو دوستو دنیا ایڈولف ہٹلر کے نام سے جانتی ہے. لیکن اس لمحے کی سب سے چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ ہٹلر کی آنکھوں میں دوستو جنگ نہیں بلکہ محبت کا سایہ تھا. ایوا براؤن، جی ہاں، یہ وہی عورت تھی جو برسوں سے پردے کے پیچھے ہٹلر کے ساتھ تھی اور جسے دنیا شاذ و نادر ہی دنیا نے اس کو دیکھا تھا. جنگ کے آخری دنوں میں جب سب کچھ ختم ہو رہا تھا، ایوا نے ہٹلر کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا. وہ چاہتی تو آرام سے دوستو فرار ہو سکتی تھی، مگر اس نے فیصلہ کیا کہ یا تو ہٹلر کے ساتھ رہنا ہے یا اس کے ساتھ ہی مرنا ہے. دوستو 19 اپریل کی رات برلن کے بنکر میں پورا اندھیرا چھا چکا تھا. ہٹلر اور ایوا نے ایک مختصر سی شادی بھی کی اور شاید یہ تاریخ کی سب سے مختصر اور پراسرار شادی تھی. اگلے ہی دن دونوں نے اپنی زندگی کو ختم کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا. 30 اپریل کو دوپہر کے وقت ہٹلر نے اپنے سیاہ کوٹ میں سے زہر کا کیپسول اور ریوالور اٹھایا. ایوا نے بھی زہر کا کیپسول لیا. ایک کمرے میں وہ دونوں بیٹھے اور چند لمحوں بعد دنیا کے بدترین عامر اور اس کی محبوبہ کی کہانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. ہٹلر نے خود کو دوستو گولی مار کر خودکشی کر لی اور ایوا نے زہر پی لیا. اس کے ملازمین نے ان کی لاشوں کو باہر لا کر اس لیے جلا دیا تاکہ دشمن ان کو بے عزتی سے نہ دکھا سکے. یہ واقعہ دنیا کے لیے ایک حیران کن تھا. وہ ایک طرف وہ شخص جس کے نام سے کروڑوں لوگ لرزتے تھے اور دوسری طرف وہ عورت تھی جس نے اسے اپنی آخری سانس تک نہیں چھوڑا. دوستو نفرت اور ظلم کا بادشاہ لیکن محبت کے آخری لمحے میں ایک عاشق کی طرح اپنی محبوبہ کے ساتھ مر جاتا ہے. ہٹلر جو ایک شفاق انسان تھا، آخرکار ایک عام انسان کی طرح محبت کا وہ بھی قیدی ہی نکلتا ہے.